میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئیں، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا، ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں، لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے، وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں سارا کو کنٹرول کر لیں گے. یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جے آئی ٹی ہے، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا، اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. نون لیگ کی اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے. اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، ایک دو کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتی، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. 20 تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات 2-2 3-3 بجے گھروں میں گھسے. وہاں نہ چادر اور چار دیواری کی نہ انہوں نے پرواہ کی. جس طرح 25 مئی میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، ایم پیز کے گھروں میں گھسے 2-2 3 بجے. بھئی آپ پولیس ہیں، یہ پولیس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے؟ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں 3 بجے اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے، ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور کدھر ہے انسانوں کے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے. انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو 25 میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا؟ اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف، جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا. اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے، جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز
ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 مئی پر تشدد کیا ہے، ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا، اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی، یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی، آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے، اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت۔ ہمارا علی سائی ہیں، میں ذرا ایک اور آپ کے مثال، علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے، لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا، اس کو بند کیا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس سے کیس بنایا اس کے خلاف، اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے۔ عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرنٹ ہیں، ایک آدمی کو پکڑا، وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس کو پکڑا، اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ، تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ، اس کو لے کے گئے، اس کو بند کیا، سیف ہاؤس میں بند کیا، اس کو پہلے مارا، دھمکایا، ننگا کیا، اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی۔ اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے۔ اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے۔ لیکن جو افسوسناک چیز ہے، میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں۔ ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے، اس کو انہوں نے بلا لیا، ڈرایا دھمکایا، پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا۔ اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے، اس سے یہ ہم کریں گے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں، وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں۔ پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں، اس نے تمہارے خلاف سٹیٹ، یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے، ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے۔ جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا، ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے، کوئی انہوں نے کچھ کیا، کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ۔ یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں، تو اس طرح کے حالات ہیں۔ لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے، میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایکس پرائم منسٹر، وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، میں بتایا سب کو، میں نے میڈیا پہ گیا، لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے۔ ایک ڈرٹی ہیری تھا، وہ بھی پاور میں تھا، اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف۔ اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے، کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے۔